السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، اس اہم پروگرام اور اہم سیریز جو خلاصہ قرآن کے نام سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس میں ہم تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 1 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پارہ نمبر 1 سے پہلے سورہ فاتحہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور اس کے اندر کون کون سی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے یا اکیلے پڑھ رہا ہو، چاہے مرد یا عورت کوئی بھی ہو، سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ بندہ اس کے اندر اللہ رب العالمین سے کچھ مانگتا ہے اور اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کا سوال کرتا ہے۔ اور یہ سورہ اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ اگر آپ یہ سورہ پڑھ کر مریض پر دم کرتے ہیں، خود اپنے اوپر دم کرتے ہیں، تو اس سورہ کی برکت سے اللہ آپ کو بیماری سے شفا دے دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے جو قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن مجید کا مقام بتایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو سب سے پہلی بات بیان کی اس قرآن کے اندر وہ یہ کہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن مجید یہ دنیا کی سب سے بڑی، آخرت کی سب سے بڑی کامیابی آپ کو دے سکتی ہے، اور وہ ہدایت ہے۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے تو وہ ہدایت ہے، اور سب سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ انسان ضلالت کے راستے پر چلا جائے۔ اسی لیے اللہ نے اس سورہ کی ابتدا میں، قرآن کی ابتدا میں انسانوں کی ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے 3 قسمیں بتائی ہیں، آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ اللہ نے پہلے ایمان والوں کا، متقیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا اور کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیا۔ آپ پڑھیں قرآن مجید، میں آپ کے سامنے خالی تذکرہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے کون کون سی باتیں بیان کی ہیں۔ الگ الگ مثالوں کے ذریعے اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو سب سے پہلا حکم بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اسی کا حکم اللہ نے دیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ کیوں عبادت کریں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت نمبر 21 میں اللہ نے ذکر کیا۔ پھر آیت نمبر 23 میں اللہ نے اس قرآن مجید کے اس کتاب کے تعلق سے جو مشرکین کا، کفار مکہ کا اعتراض تھا کہ یہ تو اس بندے نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، تو اللہ نے کہا چیلنج ہے تمہارے لیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اگر شک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو ایک کام کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی اس جیسی ایک سورہ پیش کر دو، اور جس کو چاہو اللہ کو چھوڑ کر بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ نے کہا کہ اگر تم نے نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر بھی نہیں سکتے، تو کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس جہنم سے ڈرو، بچو، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 30 سے لے کر 37 تک
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، فرشتوں کے سوال کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کے جواب کا تذکرہ کیا ہے، اور کس طریقے سے علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر فوقیت ملی، تمام مخلوق پر فوقیت ملی۔ اور پھر اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا، حالانکہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، لیکن اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا، بہکایا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جنت کے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے پھل کو کھانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا۔ تو اللہ نے ان دونوں کو بھی زمین پر بھیج دیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ جنت سے نکل جاؤ، زمین پر چلے جاؤ، اور ایک رول ہمارا یاد رکھو، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا، لیکن جو انکار کر دے، جھٹلا دے ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 73 تک، 40 سے لے کر 73 تک اللہ نے بنی اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے، کیا کیا انعامات اللہ نے ان پر کیے، کیا کیا احسانات اللہ رب العالمین نے ان پر کیے، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہر نعمت کو ان لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا، ضائع کیا، برباد کیا، نبی پر تہمتیں لگائیں، اللہ کے تعلق سے غلط باتیں کہی، اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا تھا اس پر قناعت کرنے کے بجائے الگ الگ چیزوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ اسی درمیان اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 83 میں 83 میں اللہ نے بنی اسرائیل سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اللہ نے جو ان سے عہد و پیمان کیے تھے کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، ان چیزوں کا تذکرہ کیا، ان کو پورا کرنے کی تلقین کی، کہا کہ اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے محبت کے ساتھ اچھائی کے ساتھ بات کرنا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا۔ یہ سارے ایگریمنٹ جس طریقے سے بنی اسرائیل سے تھے ایسے اللہ نے ہم سے بھی کر رکھے ہیں، ہمیں بھی یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں سے محبت کے ساتھ بات چیت، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال، نماز کا قیام، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور روزی کی پابندی، قرآن کی تلاوت، یہ سارے کام اللہ رب العالمین ہم سے بھی چاہتا ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد اور کئی باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، ان کی مدد کا تذکرہ کیا ہے، اور جو بھی ان کے دشمن ہیں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو پیارے نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، وہ فرشتوں کا دشمن ہے، وہ جبرائیل کا دشمن ہے، وہ میکائیل کا دشمن ہے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 102 میں جادو کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے بلبوتے جناتوں پر فلا چیزوں پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ نے کہا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جادو نہ سیکھا نہ سکھایا، جادو ان کو نہیں آتا تھا، اس لیے کہ جادو کفر ہے، اور اللہ نے کہا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اچھا، جادو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ جادو سیکھنا سکھانا یہ حرام ہے، اور جادوگر کی سزا یہ قتل ہے اگر اسلامی حکومت ہو، اس لیے کہ جادو کے ذریعے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے، آپس میں تفرقہ پھیلتا ہے، اور بہت ساری شعبدہ بازیاں کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا ہے اور کہا کہ اے مسلمانوں، جس ورڈ میں بھی، جس لفظ میں بھی، یا جس لفظ کے استعمال کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حرف آتا ہو، ایسے لفظ کے استعمال سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہودی راعینہ کو منہ ٹیڑھا کر کے راعینہ کہتے تھے، راعینہ کا مطلب ہمارا خیال کرنا، اور راعینہ کا مطلب ہمارے چرواہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہو جاتا، زبان کے تھوڑے سے ٹویسٹ کے ذریعے بہت بڑا فرق آ جایا کرتا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو کہا لا تقولوا راعینا، یہ لفظ استعمال ہی مت کرو، ہمارا خیال کرو، اس کا لفظ استعمال ہی مت کرو، بلکہ اس کی جگہ پر کہو انظرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی دیکھیے، ہمارا بھی خیال کیجئے۔ یہ نبی کا مقام ہے کہ جس لفظ سے نبی کی عزت پر حرف آتا ہو، اللہ نے اس لفظ کے استعمال سے ہم تمام لوگوں کو منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے
ایک اور اہم بات ذکر کی ہے، اور اس بیچ میں اللہ نے نماز، روزہ، بہت ساری چیزوں کا حکم دیا، اور آیت نمبر 111 اور 12 میں یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، اور صرف آرزوؤں سے، خواہشات سے بات نہیں بنا کرتی۔ اللہ نے کہا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جنت میں کون جائے گا؟ جو ایمان لے آئے، اچھائی کے ساتھ زندگی گزارے، اور اپنے رب کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا رہے، ایسے بندے کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 114 میں ایک بہت بڑی چیز ذکر کی، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو ذکر کرنے سے منع کرتا ہو، اللہ کی مسجد میں آنے سے لوگوں کو منع کرتا ہے۔ آج دیکھیں بہت سارے لوگ بورڈ باقاعدہ لگا کر رکھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں نہیں آنا، فلاں کا داخلہ بند، فلاں کا داخلہ بند، فلاں کا داخلہ بند۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں ظالم ہیں، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس لیے کہ وہ مسجد کا ماحول برباد کرنے کی، تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 124 سے 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے طرح طرح سے آزمایا، لیکن ہر میدان میں وہ کامیاب ہوئے، اور جب امتحان میں کھرے اترے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو دنیا کا، لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اور آج دیکھیں 1/3 سے زیادہ دنیا، بلکہ 2/3 تک لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں، ان کا مقام سمجھتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ان کی زندگی، ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ نے اسی بیچ ایک بات کا تذکرہ کیا کہ باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے سب سے عظیم گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن اتنا عظیم کام کرنے کے ساتھ ساتھ خود نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، دونوں نیک ہیں، اس کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے اس نیک کام کو قبول کر لے، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم بھی جب کوئی نیک کام کریں تو اس کا ڈھڈورا نہ پیٹیں کہ ہم نے آج یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، بلکہ اس کے قبول ہونے کی اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہیں۔ پھر اللہ نے اس پارے کے آخری صفحے پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، یعنی ہمارا اور آپ کا ایمان، جو ہم ایمان والے ہیں نا، وہ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے نبی کے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو، ایسے ہی اگر دنیا کے دوسرے لوگ ایمان لے آئیں تو یہ لوگ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں ہدایت چاہیے، جس کا تذکرہ اللہ نے اس پارے کے شروع میں کیا، تو ہمیں اپنا ایمان صحابہ کے ایمان کے جیسا بنانا چاہیے۔ پھر ایک عظیم بات اللہ نے اس پارے کی آخری آیت میں ذکر کی، جو آیت اس سے پہلے بھی ایک جگہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ یہ کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، کسی کو برا نہ کہیں، کسی کو برا نہ کہیں، خود اچھے بنیں اور دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ جو گزر گئے قد خلت لہا ما کسبت، انہوں نے جو کیا اس کیے کی سزا یا اس کیے کا بدلہ انہیں ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، آپ جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ آپ کو ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کون کیا کر رہا تھا اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے آپ کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے خود اچھے بنیں، دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، کسی کی ذات پر کیچڑ نہ اچھالیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ اس کا حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے بلکہ اس چیز سے آپ کو منع کیا ہے۔ یہ تھا پارہ نمبر 1 کا خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے اگلی ملاقات میں پارہ نمبر 2 کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے، پڑھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔